چیف جسٹس نے فیصلہ پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ پڑھ کر سنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بار بار الیکشن کرانے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ کہا کہ 2021 سے اب تک کئی بار موقع ملنے کے باوجود پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں مسلسل ناکام رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2023 میں کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق نہیں تھے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ تحریک انصاف سے بلہ چھن گیا ہے اور یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا ہے اور تحریک انصاف کے حوالے سے آج کا یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ حافظ احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ بالآخر ایک طویل انتظار کے بعد یہ فیصلہ آ چکا ہے اور شاید کافی حد تک ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہی سامنے آیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آج کی سماعت کو، اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کا پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کو بڑا لیگلی اور پولیٹیکلی سیٹ بیک آیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک ایسی کانٹروورسی جو مئی 2021 سے چل رہی تھی بٹوین دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ٹی آئی جو تھی، اور مختلف جگہوں سے لینڈ ہوتی ہوتی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچی، اس بیٹل کے اندر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق جو 3-4 چیزیں آئی ہیں وہ اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو تھا، نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن تھی، ان کا مینڈیٹ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سیریس لیپسز ہیں جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی کے اندر آئے ہیں، اس کا یہ ریزلٹس نکلا ہے کہ ایک ایسا پروسیس جو پی ٹی آئی کے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر کروانا تھا اور ایک سمپل پروسیس تھا جس کو 2021 سے لنگر آن کیا، اور اس کے اندر وہ چیزیں ہونے والی تھیں وہ بہت پہلے ہو جانی تھی، وہ آج تک نہیں ہوئی، اور ایسی نوبت یہ آ گئی کہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پروسیس میں حصہ نہیں لے سکے گی، جس سے نہ صرف ان کو سیٹ بیک ہے بلکہ ان کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اور جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جو اس پہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے کہ ایک ایسی غلطی جس کو بہت پہلے ریکٹیفائی کر لیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہونے والی غلطی تھی چونکہ اس کے اندر جتنے بھی لیگل لیکوناز تھے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آتی ہے کہ انہوں نے اپنی لیگل جو اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو رکھا، اور اس اسٹریٹجی کے اندر ایک جو ہاسٹیلٹی کا انوائرمنٹ تھا اگینسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سرٹن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو تھے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے کہ وہ جو چیزیں ان کی لاء کے اندر ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے سیکشن 206، 207، 208، 209 کے مطابق الیکشن کروانے کا آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر نہیں دیتا تو اس کا جو سیریس کانسیکوینس ہے کہ آپ کو الیکشن سمبل نہیں ملے گا، اور اگر سمبل نہیں ملے گا تو نہ صرف آپ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس میں نہیں جا سکتے، آپ ریزرو سیٹس کے اندر نہیں جا سکتے، آپ منورٹی سیٹس آپ کو نہیں مل سکتی، بلکہ آپ کے نام کا اس ملک کے اندر نہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے نہ چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ تو اگر ان سارے کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھا جائے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھا جائے، تو وہاں کے اوپر ان کا کنسیڈ تھا کہ ہم نے اپنا فیڈرل الیکشن کمیشن نہیں ٹھیک لگایا، ہمارے سیکرٹری جنرل کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں تھی، ہمارا جو پریویس جو الیکشن کمشنر تھا وہ بھی ابھی تک وہی موجود ہے، اور یہ چیزیں جب آپ کنسیڈ بھی کریں پھر مختلف آپ فورمز کے اندر جائیں، ہائی کورٹس میں جائیں، اور ایک فورم شاپنگ کا بھی ورڈ جو تھا وہ سپریم کورٹ کے اندر استعمال کیا گیا، اور پھر آپ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں، اور معاملہ ابھی تک جو 23 نومبر والا ہے وہ آپ کا لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہو، اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ایک ڈفرنٹ ویو لے کے آئیں، اور یہ چیزیں جب آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں تو سپریم کورٹ آپ کلیئرلی آپ سے پوچھے کہ نمبر 1 آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو الیکشن ہوا ہے اس کی نامینیشنز کدھر ہیں ویب سائٹس کے اوپر، اس کی آپ کی ڈپازٹ سلپس کدھر ہیں، اور اس کے بعد جس شخص کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے اس کا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، کیا آپ کے پاس اس کا ٹرمینیشن لیٹر ہے، کیا آپ نے اسے ٹرمینیٹ کیا ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے ان 2 پروسیڈنگز کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو کوسچنز تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی تھی اس کا پراپر جواب نہیں آیا، اور جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس تھا اگر ان 2 دن کی پروسیڈنگز کو دیکھا جائے تو وہ کنکلوژن یہی نکلنا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔